مجھے معاف کر دیں سر، لیکن وجدان سر کا حکم ہے کہ آپ سیکیورٹی ٹیم کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ سائم نے حسام سے تقریباً 20ویں بار معافی مانگتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر اس کا دماغ گھوما تو پہلی گولی اسی کی کھوپڑی میں مارے گا۔ وہ اکیلا سفر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سائم کے مسلسل التجا کرنے پر وہ لمبا سانس کھینچ کے رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اس کے بابا کا حکم ہے، اگر نہیں مانا تو شدید قسم کی سزا مل سکتی ہے، اور اس پر ہرگز موڈ نہیں تھا وجدان صاحب سے بحث کر کے یہ آرڈرز ہٹوانے کا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں بہت وقت لگ جانا ہے۔ اس لیے ایک سرد نگاہ سائم پہ ڈال کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 20 منٹ کے بعد وہ اس مال میں پہنچ چکا تھا جہاں وہ ہیر اور اپنے باقی سب کزنز سے ملنے والا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ پارکنگ ایریا میں رکی شازم لوگوں کی گاڑی پر پڑی۔ وہ اپنی آنکھوں پر گلاسز لگا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ جینز پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جہاں سے گزرتا لوگ ایک بار پلٹ کر اس کی جانب ضرور دیکھتے، مگر وہ سب سے لاپرواہ بنا سیدھا مال سے باہر کیفیٹیریا کی جانب چلا گیا جہاں وہ سب لوگ ملنے والے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس کی نگاہ ہیر سے ٹکرائی، جو اس کی طرف پشت کیے اشال سے گہری گفتگو میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ اس نے قریب جا کر اپنا بازو اس کی کمر کے گرد رکھا جس پر وہ اچھلی، مگر جیسے ہی اس کی نظر حسام سے ٹکرائی تو وہ بلش کرتے ہوئے اس کے بازو پر پنچ مار گئی، اور وہ ہنستا ہوا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ حسام کیا کر رہے ہیں؟ سب ہیں یہاں؟ وہ حیا سے پلکیں جھکاتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ کیا کر رہا ہوں؟ بس بتا رہا ہوں تمہیں کتنا مس کیا میں نے، کتنے مشکل گزرے ہیں تمہارے بنا یہ دن، وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں اتنے تم مجنوں، ابھی کل ہی تو تم دونوں الگ ہوئے تھے۔ اشال جو پاس کھڑی تھی اس کا کان کھینچتی ہوئی شرارت سے بولی۔ ہائی محبت کا دشمن یہ سماج۔ وہ ہیر کو اپنے سینے کے قریب کر کے اشال کو گھورتا ہوا بولا، جس پر ہیر کھلکھلا کے ہنسی، جبکہ اشال آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ میرے پیارے کزن، ابھی صرف آپ کی منگنی ہوئی ہے، اس لیے میری دوست سے اتنا چپک کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہیر کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولی۔ منقوہ ہے میری، اگر تمہیں پتہ ہو تو پھر ہے نا، وہ زیر لب بڑبڑایا اور ہیر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر اس کا چہرہ مزید لال گلابی ہونے لگا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ تم یہ سب چھوڑو، بتاؤ انکل کیسے ہیں، اور تم اب کیسی ہو، سب ٹھیک ہے؟ وہ ہیر کو واپس سے اپنی طرف کھینچ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور بابا بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی خوشی سے بولا۔ آج پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ ہیر کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہم لوگ داریکا اور تمہارے دوسرے کزنز کا ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے پھر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس سے پہلے وہ کچھ مزید کہتا اس کی توجہ شازم نے کھینچی، جو ٹیبل پر آرڈرز رکھوا رہا تھا۔ اس نے ہیر سے دور ہو کر شازم کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ ہیلو مسٹر بلیک۔ اس سے پہلے شازم اس کے پرتپش لہجے میں کہے گئے الفاظ پر کوئی جواب دیتا، اس نے حسام کا پنچ اپنے پیٹ پر لگتا ہوا محسوس کیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ گیا اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ اس چیز کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ اچانک ہوئے وار نے اسے کچھ لمحوں کے لیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہیر جو خوف سے منہ کھولے سامنے چلتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں حسام کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے شرارت والے تاثرات کہیں نہیں تھے، اس کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا جو کسی کو بھی زندہ نکل جائے۔ وہ ایک دم ہوش میں آ کر ان کی جانب بڑھی، مگر اشال اس کا بازو پکڑ کے روک گئی۔ ہیر تم ان دونوں کے درمیان مت پڑو، ان کے اندر جو بھڑاس ہے باہر نکلنے دو، وہ اسے آگے جانے سے روکتے ہوئے بولی۔ تبھی ان دونوں نے دیکھا کہ حسام شازم کے لیول پر نیچے کی جانب جھکا ہے۔ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ تم میرے بھائی ہو، ورنہ وہ اس کے برابر ہو کر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وارن کرنے لگا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا۔ شازم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سیدھا ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا نہیں خیال میں کبھی اس سربھری فیملی کو سمجھ پاؤں گی، ہیر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جس پر اشال کا کہا کیفیٹیریا میں گونجا۔ میں ان سب کو چھوٹے ہوتے ہوئے سے دیکھا ہے، لیکن قسم سے مجھے بھی نہیں سمجھ آتا ان کے دماغ کیسے ورک کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے بولنے لگی۔ لیکن ان بوائز میں ایک بات ہے ہیر، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اگر کبھی انہیں ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینی پڑے نا تو یہ ایک پل کے لیے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ They resolve their problems in unique ways, sometimes painful ways, but at the end of every day they have each other's back. تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حسام نے ان کے پاس آ کے پوچھا۔
तुम्हारे बारे में कि तुम में ज़रा बराबर तमीज़ नहीं। ऐसे कौन मारता है, वो भी अपने ही कज़न को, और वो भी पब्लिक प्लेस पर? इशाल ने तंजिया लहजे में कहा। शाजिम कैसा है? हीर ने फिक्रमंदी से पूछा। ज़ाहिरी सी बात है, जिंदा और सलामत है। मैंने इतनी भी ज़ोर से उसे अब पंच नहीं मारा था। ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैंने देखा कैसे तुमने उसे पंच मारा, मुझे यकीन है उसकी रिब्स ज़ख्मी हो गई होंगी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं बोला। मुझे पता है कब, कहाँ और कैसे किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बगैर पंच मारना है। तुम्हारी ईगो की कोई हद नहीं मिस्टर हसाम वशतान, वो आंखें घुमा के बोली और फिर शाजिम की जानिब बढ़ गई, जहाँ दारिका भी बाकी सब कज़न्स के साथ आ गई थी और इस वक्त इशाल से मिल रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है? याद है ना बदले में कुछ मांगा था मैंने? वो उसका हाथ पकड़कर रोकता हुआ बोला। हाँ बाबा, अच्छे से याद है। प्लीज़ अब सबके पास चलें, अभी वो मिल रहे हैं। मिलते ही उनका ध्यान हम दोनों पर हो जाएगा। हम किधर रह गए, इसलिए चलें प्लीज़। वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए बोली, जबकि वो शरारत से नाम ऐसा हिलाने लगा। हसाम प्लीज़ प्लीज़, देखो जो बोलोगे करूँगी, अभी चलते हैं। वैसे भी शाजिम भाई को देखना है, वो मासूमियत से कहने लगी, क्योंकि उसे पता था जिद करने से वो और ज़्यादा नहीं जाने देगा। पक्का प्रॉमिस, जो बोलूँगा वो करोगी? वो शौक लहजे में बोला। तभी नबान की आवाज़ उन दोनों की समातों से टकराई, जो हसाम को उसके नाम से पुकार रहा था। हाँ हाँ पक्का वादा, वो जल्दी से बोली तो वो हंसते हुए उसका हाथ छोड़ गया और फिर दोनों टेबल की जानिब बढ़ गए, जहाँ चहल पहल और रौनक थी। वैसे अजीब बात है, अपनी ही बीवी से चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है कि कोई देख ना ले। हद हो गई। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर नबान की जानिब बढ़कर उसे अपने गले से लगा गया, जबकि वो भी दहकते गालों से शाजिम के करीब जाकर उसका हाल पूछने लगी कि अब वो कैसा है। जब सुहान ने हीर को उनके साथ मॉल जाने का मशवरा दिया था तो उसे नहीं पता था ये मॉल इस कदर खूबसूरत होगा, क्योंकि ये मॉल किसी मैगज़ीन में छपे हुए मॉल से कम नहीं था, और उससे बढ़कर जो चीज़ उसे हैरानी में मुब्तला कर रही थी वो लोगों की तवज्जो थी। वो लोग जिस भी शॉप में दाखिल होते, सेल्समैन और उनके असिस्टेंट सब कुछ छोड़कर उनकी तरफ मतवज्जा हो जाते कि इन्हें सबसे बेस्ट चीज़ मिले। ये हमें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे हमारा ताल्लुक़ किसी बादशाह के ख़ानदान से हो? हीर ने शॉप से बाहर निकलते हुए इशाल से तजस्सुस से पूछा। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है बादशाह से। ये मॉल बॉस का है। अगर हमारी तरफ से शिकायत आगे चली गई तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि इन लोगों के लिए कितना मसला हो जाएगा। आज के दिन तकरीबन 100 दफ़ा वो बस आंखें घुमा के रह गई थी, और उसका नहीं ख्याल था कि कभी किसी रोज़ वो भी इन पागल लोगों के दरमियान बिल्कुल अच्छे से बगैर हार्ट अटैक करवाए रहने की आदी हो जाएगी। अचानक से इशाल ने उसका हाथ पकड़कर आगे की जानिब तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो? वो तो मुझे पता है तुम सब लोगों, लेकिन यार क्या है? हीर ने उसके बराबर तेज़ी से चलते हुए कंफ्यूज होकर पूछा। ये ड्रेस देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारे लिए बना है। इशाल ने रॉयल ब्लू गाउन की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसकी कमर पर पर्ल्स लगे हुए थे। हीर ने आगे बढ़कर उस ड्रेस पर हाथ रखा जो बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइस टैग पर पड़ी तो वो ड्रेस वहाँ ही छोड़कर शॉप से बाहर निकल आई। हीर क्या हुआ है, क्यों नहीं खरीद रही? यकीन करो ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। इशाल उसके पीछे चलते हुए बोली। तुमने उसकी प्राइस चेक की है? इतना महंगा है, मैं नहीं ले रही। एक मिनट, वहाँ आज अंकल ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया? दिया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं वो उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इतनी फजूल खर्ची में उड़ा दूँ। वो लपचबाते हुए बोली। लेकिन हीर ये फजूल खर्ची नहीं है ये तो। प्लीज़ इशाल नहीं, वैसे भी मुझे अभी इस तरह के ड्रेस की ज़रूरत नहीं। वह उसका बाजू पकड़कर आगे शूज़ की शॉप में दाखिल होते हुए बोली, जिस पर इशाल ना में सर हिला के उसके साथ शूज़ खरीदने लगी। बॉलिंग एरिया से कुछ की फतह याबी की चीखें गूंज रही थी, जबकि कुछ हारने की वजह से गुस्से भरी आवाज़ें निकाल रहे थे। उस जगह पर 9 लोगों का आपस में मुकाबला चल रहा था, जिन्हें 3-3 लोगों के साथ 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया था। हसाब की टीम तीनों राउंड पास करके क्लियर कट विनर बन चुकी थी, जबकि नबान और एरिक की टीम के दरमियान मुकाबला चल रहा था, जहां एरिक की टीम नबान से लीड पर थी। अभी इशाल की बारी थी। उनकी टीम पहले ही 2 राउंड्स हार चुकी थी, इसलिए ये राउंड जीतना उनकी टीम के लिए बेहद ज़रूरी था, लेकिन उसने वो मौका भी मिस कर दिया जबकि जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। मुझे हरगिज़ नहीं पता था मेरी टीम इस कदर बेकार है, नबान ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। कैसे किसे बेकार कह रहे हो? आओ तुम्हारा और मेरा एक मुकाबला हो जाए, इशाल ने उसे चैलेंज करते हुए कहा। ये हमारी किस्मत में था कज़न,
ہم سب کو لنچ کروانا ہوگا، سفیان نے اس کے قریب آ کے کہا۔ تیار ہو جاؤ اپنی جیب ہلکی کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا سارا کھانا ہم لوگ ختم کر کے ہی جائیں گے، زوہان نے شرارتی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو، باس کے کھاتے میں ڈلوا دو، وہ خود ہی یہ رقم ادا کر دیں گے۔ ایرک نے انہیں مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کوشش کر کے دیکھو، اس کے جو نتائج پھر بھگتنے کو ملیں گے نا، وہ تمہاری سوچ ہے۔ نبان نے نتائج کا سوچ کر ہی کپکپاتے ہوئے کہا۔ کم آن گائز، ایسے ایکٹ مت کرو جیسے غربت کے مارے ہو، ایک لنچ کی ہی بات ہے، کرا دو۔ ویسے بھی تم سب کے پاس بلیک کارڈز ہیں، مطلب ان لمیٹڈ منی، داریکا نے ان کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ زوہان مذاق نہیں کر رہا تھا جب اس نے کہا تھا وہ لوگ سب کھا جائیں گے۔ ہیر نے اتنا بڑا ٹیبل اور وہ بھی اتنی زیادہ قسم کی ڈشز سے سجا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب نے خاموشی سے مل کر کھانا کھایا اور آخر میں سچ مچ اس میں کچھ بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ مطلب سچ میں یار، لڑکے بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ جب سامنے والے کی بجانے میں آئیں تو وہ لوگ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہیر کو اشال، نبان اور سفیان کے لیے برا لگ رہا تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تو اس کے دل کو سکون بھی تھا کہ اتنا بھی کچھ برا نہیں ہو رہا۔ لنچ کے بعد وہ سب لوگ ٹاپ فلور پر چلے گئے جہاں سینما تھا تاکہ کوئی مووی دیکھ سکیں۔ انہوں نے مل کر ہارر فلم دیکھنے کا پلان بنایا اور جا کر اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے۔ حسام مووی دیکھنے میں مصروف تھا جب اس نے اپنے کندھے پر ہیر کا سر محسوس کیا۔ اس نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کی معصومیت پر حسام کے لب مسکرانے لگے۔ مجھے یقین نہیں آتا تم ہم سب کے درمیان کیسے آ گئی ہو، بالکل پری جیسی ہو جس کی حفاظت میں ہمیشہ کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، اگر تم کبھی بولو گی بھی نا کہ مت رہو میرے آس پاس، تب بھی تم ہمیشہ مجھے خود کے پاس ہی پاؤ گی۔ یہ وعدہ ہے حسام وشتان کا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا دل ہی دل میں بولا۔ آج کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہیر جب ریڈی ہو کے آ کر ناشتے کے لیے بیٹھی تو زوہان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نام میں سر ہلا کے جوس پینے لگی۔ ظاہر سی بات ہے آج تو اچھی لگے گی نا۔ حسام جو اپنی ٹرپ سے مارننگ فلائٹ سے واپس آ رہا ہے اور آتے ہی میڈم کو لنچ پر لے جا رہا۔ شاذم نے بھی زوہان کا ساتھ دیتے ہوئے اسے مزید تنگ کیا۔ شاذم، آج تم ہیر کے ڈرائیور کی ڈیوٹی نبھاؤ گے۔ اس سے پہلے وہ احتجاج میں ان دونوں کو کچھ کہہ پاتی، وہاد صاحب کی آواز ٹیبل پہ گونجی، کیونکہ حسام نے ان سے ہی ہیر کو لنچ پہ لے جانے کی پرمیشن لی تھی۔ کیا؟ کیوں؟ کارل کدھر ہے؟ وہ لے کے جائے گا نا؟ وہ کھانا چھوڑ کر ان کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ آج یہاں نہیں ہے، یہ میرا آرڈر ہے اور بہتر ہے اس پہ سوال مت اٹھاؤ۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ لیکن میں آج نینس سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں اپنا سارا دن ان کے ساتھ گزاروں گا۔ شاذم نے ان کا مائنڈ تبدیل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم پھر ابھی ہیر کو اپنے ساتھ وہاں لے جاؤ اور جتنا دل کرے اتنا وقت گزارو، بعد میں جب لنچ کا ٹائم ہو تو اسے حسام کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ لے جانا۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کے ٹیبل سے اٹھ گئے جبکہ وہ کرسی سے پشت لگا کر لمبا سانس کھینچ کے رہ گیا۔ پریشان مت ہو، تم جانتے ہو نا جب بات فیملی کی آتی ہے وہ بالکل رسک نہیں لیتے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ تم ہیر کو نینیز سے ملوا دینا، وہ یقیناً اسے دیکھ کے بہت خوش ہوں گی۔ ماما، میں ہیر کو ساتھ لے جانے سے پریشان نہیں ہوں، بس وہ وہاں بور ہو جائے گی اور جلدی نکلنے کے چکر میں اپنا وعدہ بھی نہیں نبھا پاؤں گا۔ وہ فکرمندی سے بولا۔ ٹینشن نہ لو، نینیز سے معذرت کر لینا، وہ سمجھ جائیں گی۔ آئمہ بیگم اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، جس پہ وہ ہاں میں سر ہلا کے ہیر کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ سوری شاذم، میں تم پہ بوجھ ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی۔ گاڑی میں جب خاموشی زیادہ بڑھنے لگی تو وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، فضول باتیں نہ کرو ہیر، بہنیں بھائیوں پر کبھی بوجھ نہیں ہوتی، تم تو ویسے بھی ہمارے گھر کی رونق ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس سب کے پیچھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، لگتا ہے کہیں تو کچھ غلط ہے، ورنہ آج سے پہلے تو کارل کہیں غائب نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو ہیر، میرے پاپا کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتے، مجھے یقین ہے تمہارا میرے ساتھ جانا بھی کچھ نہ کچھ تو پلان ہے۔ خیر تم ان سب چیزوں پر دھیان نہ دو، حسام کے ساتھ آج جو تم لنچ کرنے والی ہو اس کے بارے میں سوچو۔ ہیر، میں دلی مطمئن ہوں کہ تمہاری شادی حسام کے ساتھ ہوگی، بہت ہی اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ وہ اس کا دھیان حسام کی جانب کھینچتا ہوا بولا تاکہ وہ اس کی کہیں بات سے سٹریس نہ لے لے۔ یہی تو تمہیں نہیں پتہ شاذم، میرا نکاح ہو چکا ہے اس سے، وہ پشت سیٹ سے لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے بولی۔
उन दोनों को आपस में मिले हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और ये 2 हफ्ते बगैर उसे देखे हीर ने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। वो हर पल उसे याद करती और देखने को तरसती क्योंकि वो अपने पापा के साथ किसी और मुल्क में इमरजेंसी में चला गया था, जिसकी वजह से उन लोगों के दरमियान कोई राब्ता भी नहीं हुआ था। और आज फाइनली वो दिन था जब वो उनसे मिलने वाली थी। उसका ख्याल ही उसके लबों को मुस्कुराने के लिए काफ़ी था। जब शाजिम ने बॉस के मेंशन में गाड़ी रोकी तो हीर होश में आकर वो मेंशन देखने लगी। वो उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ने लगा जहाँ काफ़ी सिक्योरिटी थी और उन दोनों को काफ़ी प्रोटोकॉल से अंदर ले जाया गया। जब उसकी निगाह फर्स्ट फ्लोर से टकराई तो न जाने क्यों उसका दिल खौफ से धड़कने लगा, क्योंकि इस फ्लोर ने उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी थी। एक बार माफिया में शामिल करके और दूसरी बार हसाम से शादी करवा के। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो घबराते हुए पूछने लगी, क्योंकि ये मेंशन उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ अनोखा लेके आता था। हम लोग नैनीज से मिलने आए हैं, याद है? वो मुलाजमा को नैनीज को वहीं हाल में बुलवाने का कहकर उसकी जानिब अपना रुख करके कहने लगा, और तुम्हारी नैनीज बॉस के मेंशन में रहती हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, माए बेटों के पास ही रहती हैं। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। व्हाट? तुम तब से अपनी नानी माँ को नैनीज कह रहे थे? वो शौक से बोली थी। उसकी निगाह एक बूढ़ी औरत पे पड़ी जो 2 मुलाजमों के दरमियान चलती हुई आ रही थी, और वो काफ़ी क्लासी और दिलकश औरत थी। हाँ ना, नानी माँ पुराने ज़माने का लफ्ज़ है, इसलिए हम तो शॉर्टकट मारते हैं। वो उनके बूढ़े वजूद को अपने गले से लगाते हुए बोला और फिर उनके माथे पे अपने लब रख गया। वेलकम होम बेटा। आयमा ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। फाइनली आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब उनकी निगाह हीर से टकराई तो वो उसकी जानिब बढ़कर उसे अपने सीने में भींचते हुए बोली, शुक्रिया मैम। मैम क्या होता है? नानी बोलो ना। वैसे भी ये सब फैशन में पड़ते हैं, कोई तो मुझे नानी कह के बुलाए। वो उसे अपने साथ सोफे पे बिठाते हुए बोली। जी नानी माँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। कुछ देर तक वो वहाँ बैठकर नानी नवासे की बातें सुनती रही, जो काफ़ी टाइम बाद आपस में मिले थे। उनकी गपशप के दरमियान उसका वापस से ध्यान हसाम पे चला गया। पता नहीं क्यों आज उसका दिल बहुत बेचैन सा था। उसकी ख्वाहिश हो रही थी कि बस टाइम जल्दी से गुजर जाए और वो उसके पास हो। उसका दिल चाहा वो उससे बात करे, मगर उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। वो उसके ख्यालों से जूझती सोफे से उठती हुई बोली, एक मिनट बेटा, मैं किसी मुलाजमा को बुलाती हूँ, वो आपको ले जाती है। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, वो जल्दी से बोली, क्योंकि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। ओके बेटा। सीढ़ियाँ क्रॉस करके लेफ़्ट जानिब पर वॉशरूम मौजूद होगा। उन्होंने इन्फॉर्म किया तो वो हाँ में सर हिलाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। उन्हें क्रॉस करके वो बाईं जानिब मुड़ी और अभी वो उस रूम का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी जिसे वो वॉशरूम समझ रही थी कि उसके कानों से इशाल के कहकहे की आवाज़ गूंजी। उसने वो दरवाज़ा छोड़कर उस हंसी की आवाज़ का ताक़ुब किया। 2 कदम की दूरी पर उसने खुद को बॉस के कमरे के सामने महसूस किया, जिसने उसकी ज़िंदगी के मायने बदल दिए थे। जब अंदर से उसका नाम उसके कानों से टकराया तो तजस्सुस के मारे वो दरवाजे के करीब होकर उसके साथ अपने कान को लगा गई। वो जानती थी ये बुरी बात है, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी कि ऐसा भी वहाँ क्या हो रहा है। चले, आपको ज़बरदस्ती शादी करवाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। एक तो उसके ज़रिए मैं उसकी हर पल हिफाजत कर पाया हूँ, और दूसरा अब वो मुझ पर आंख बंद करके एतबार करती है, जिसका फ़ायदा हमें मिशन में हो सकता है। हसाम के अल्फाज जैसे ही उसके समातों से टकराए, उसका पूरा वजूद कँप-कँपाया और कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। गुड, मैं अपनी फेवरेट भतीजी को कैसे भूल सकता हूँ जिसने उसका यकीन जीतने के साथ साथ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया है। तुम दोनों ने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। मुझे यकीन है इस मिशन में कामयाबी हमारी ही होगी। जी अंकल, हीर मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उससे अब जो भी करवाना चाहूँ वो आराम से कर देगी। इशाल के अल्फाज पर उसका दिल फटने के करीब था। इससे पहले तकलीफ से उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती, वो जल्दी से दरवाजे से दूर होकर अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रख गई। वो दोस्त उसे धोखा दे रही थी जिसे उसने मुश्किल वक्त में खुद की ढाल समझा था। वो रोते हुए ना में सर हिला के वहाँ से भागती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। लास्ट सीढ़ी पर आके उसने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से साफ़ किए जो रुक ही नहीं रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर शाजिम पहले तो बौखलाया, मगर जब हीर ने कहा कि सर में अचानक से काफ़ी दर्द हो रहा है इसलिए घर जाके आराम करना चाहती है, तो वो नैनीज से मिलकर जल्दी से अपने घर उसे ले गया।
وہ جو سارے رستے اپنے آنسوؤں پر باندھ رہی تھی، اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا صبر جواب دے گیا۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ دو لوگ جنہیں میں نے اتنا چاہا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب میں صرف مشن کے لیے ایک کھلونا ہوں۔ ان دونوں کو مشن کا پتہ تھا، یہ سب مشن کے لیے تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر شدت سے روتے ہوئے بولی، مطلب وہ باتیں، ہگز، کسیز، مسکراہٹیں، سب جھوٹ تھا، ڈھونگ تھا۔ دل میں اٹھتا درد جب حد سے گزرنے لگا تو وہ دیوانہ وار اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولی، شادی زبردستی؟ لیکن وہ زبردستی تھوڑی تھی، مطلب وہ بھی اس سب کا حصہ تھی اور اشال کو اس کا پتہ تھا۔ پھر انجان بننے کا ڈرامہ، او گاڈ میں کتنی بے وقوف ہوں، یا اللہ میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ میری تو ایک حساب کی زندگی ہی جھوٹ تھی۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، نہیں میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے نہیں رونا، میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے ہیں، یہ بیگانی دنیا میری کیا ہوگی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ رک جاؤ نا، کیوں بہہ رہے ہو؟ کس لیے بہہ رہے ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ وہ زمین سے اٹھ کر وحشت زدہ سی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رگڑنے لگی۔ ہیر تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اتنی آسانی سے تم نہیں ٹوٹ سکتی۔ وہ کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم میں جا کے بیسن کا نل کھول کے اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگی، لیکن دل کی اذیت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب درد سے اٹھتی ٹیسیں کسی طور کم نہیں ہوئی تو وہ شاور چلا کر کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑی ہو گئی اور پل میں پانی نے اس کے سارے وجود کو بھگو دیا۔ ماما میں کیا کروں؟ یہ درد کیوں نہیں ختم ہوتا؟ مجھے کچھ مشورہ دو نا۔ لوگوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ بتاتی ہیں، انہیں سمجھاتی ہیں، آپ بھی سمجھاؤ۔ آ کر سر پہ ہاتھ رکھو اور بولو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو بھگونے سے بھی دل میں اٹھتے درد میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ وہیں چلتے شاور کے نیچے فرش کی ٹائلوں پر بیٹھتی ہوئی اذیت سے بولی، لیکن آپ نہیں آؤ گی؟ وہ سسکتے ہوئے اپنے وجود کو اپنی باہوں میں چھپاتے ہوئے بولی، اس دنیا میں کسی کو بھی مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ لوگ ایسی تکلیف دیتے ہیں جیسے میں انسان نہیں ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور بدلے میں کیا ملا؟ یہ آنسو، یہ ٹوٹا ہوا دل۔ وہ اذیت بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر اپنی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے بولی جو اس کی اجازت کے بغیر بہہ رہے تھے، حسام وجدان، زندگی میں مجھے ایسے کسی نے تباہ نہیں کیا جیسے تم نے کیا ہے، مبارک ہو، جیت تمہاری ہوئی۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ تبھی اس کی توجہ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک نے کھینچی جہاں آئمہ بیگم پریشانی سے اس کی خیریت کا پوچھ رہی تھی۔ اگر یہ سب اتنا ہی ہے تو میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ حسام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں میرا خیال ہے ہم نے سب پہلوؤں پر بات چیت کر لی ہے، اب مین میٹنگ ہفتے کو ہی ہوگی۔ باس نے حسام اور اشال کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، گریٹ، مطلب 5 دن باقی ہیں ہمارا اصل مشن شروع ہونے میں۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کہ آخر اس مشن میں ایسا کیا ہوگا جسے ابھی تک آپ نے راز رکھا ہوا ہے، اشال نے پرجوش لہجے میں کہا، جس پہ حسام نام میں سر ہلا کے رہ گیا۔ بائے بڑے پاپا، اب میں پھر آپ سے اگلے ہفتے ہی ملوں گا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اشال کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ شارب کیسا ہے؟ ابھی بھی ہم دونوں کی پراپر بات چیت نہیں ہو رہی، تم جانتے تو ہو شارب بھائی کو جب ناراض ہو جائیں تو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتے، لیکن فکر مت کرو میں انہیں جلد منا لوں گی۔ اشال نے تحمل سے جواب دیا، تم بتاؤ کیا تم ہیر کے ساتھ باہر جا رہے ہو؟ وہ ٹاپک کو بدلتے ہوئے فوری پوچھنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو میں اسی کے ساتھ باہر جا رہا ہوں؟ وہ آئی برو اچکاتا ہوا بولا، کیونکہ جب تم میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے تب تمہاری آنکھیں شائن کر رہی تھیں، جس کے پیچھے کی وجہ یقیناً ہیر سے ملاقات ہی ہو سکتی ہے، ورنہ کسی بورنگ میٹنگ کے لیے تم اتنے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، جس پہ حسام کے لب مسکرانے لگے کیونکہ وہ سچ مچ اس کے بغیر اداس تھا اور جلد سے جلد اس سے ملنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پہ ترس آ رہا ہے، بیچارہ تم سے کوئی سیکرٹ نہیں رکھ پایا کرے گا، تم چٹکیوں میں وہ پکڑ لیا کرو گی۔ وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا، جس پہ اشال کے گال دہکنے لگے، کچھ بھی بکواس مت کرو۔ وہ بلش کرتے ہوئے اس کے بازو پر پنچ مارتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بس ہی کرو، ویسے تو اس کا نام سن کے ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا مزید شرارت سے بولا، حسام جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ لال گلابی ہوتی اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہاری بیسٹ فرینڈ کو اچھا نہیں لگے گا تم اس کے اکلوتے شوہر کو مار دو گی تو؟ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، ویسے تم بہت برے ہو، مجھے آج پتہ چلا تم دونوں نے نکاح کیا ہوا ہے، پہلے بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر سلوٹیں چڑھاتے ہوئے بولی، باس کا آرڈر تھا۔ وہ گاڑی کے قریب رک کے بولا،
حسام، میرے خیال میں تمہیں ہیر کو سب سچ بتا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو لیٹ ہو جائے اور تمہیں اس کے نتائج بھگتنا ہو۔ وہ فکر مندی سے اسے وارن کرنے لگی۔ فکر مت کرو، میں جلد ہی اسے بتا دوں گا، ہو سکتا ہے آج ہی بتا دوں۔ میں اس کے ساتھ لنچ پہ جا رہا ہوں، پھر اسے بیچ پہ لے کے جاؤں گا اور ایسے ہی گھومتے پھرتے ایک پوائنٹ پر بتا دوں گا۔ وہ تفصیل سے بولا تو اشال ہاں میں سر ہلا گئی۔ اوکے بڈی، گڈ لک اور اس کا بہت خیال رکھنا، وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی اس کے ڈرائیور نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ جانے لگا۔ جب وہ بلیک ہاؤس پہنچا تو سب سے پہلے وہ آئمہ بیگم سے ملا، کیونکہ شازم نے اسے کال پر ہیر کے بیمار ہونے کی وجہ سے آج کا پلان کینسل ہونے کا انفارم کر دیا تھا، تو وہ پریشانی سے سیدھا یہاں ہی چلا آیا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے ایک بار اسے دیکھ سکے۔ گڈ آفٹرنون بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ پھپھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سب کیسا جا رہا ہے؟ وہ چاہ رہا تھا جلد سے جلد ہیر تک پہنچے، مگر کچھ رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں نبھانے لگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب بہتر ہے، وہ شائستگی سے بولی۔ شازم نے کال پر بتایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں پلیز؟ وہ جس سلسلے میں یہاں آیا تھا اس ٹاپک پر آ کر بے صبری سے ان کی اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ اوکے بیٹا، جاؤ مل لو، تب تک میں تمہارے لیے کھانے کا ارینج کرواتی ہوں۔ وہ اسے ہیر کے کمرے کا بتا کر خود کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ بھی جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے ہیر کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے دروازے پر 2 بار دستک دی، جب اندر سے داخل ہونے کی اجازت ملی تو وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے بیٹھے وجود سے ٹکرائی، ایک پل کے لیے اس کا وجود ساکت ہوا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اپنے آپ کو خود کے ہی گلے لگائے اس دنیا سے بہت روٹھی روٹھی اور بیگانی سی لگ رہی تھی۔ وہ بغیر ایک پل کی تاخیر کیے اگلے ہی لمحے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لے، مگر وہ اپنی خواہش کو دباتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کی موجودگی سے لاپرواہ بنی نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہیر، کیا ہوا ہے؟ زیادہ طبیعت خراب ہے؟ وہ فکر مندی سے بولتے ہوئے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے لگا تاکہ اس کا ٹیمپریچر چیک کر سکے، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے پیشانی کو چھوتا وہ اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹک گئی۔ وہ اس چیز کی امید ہرگز نہیں کر رہا تھا، اس لیے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے اس عمل نے اسے کافی تکلیف دی تھی، مگر وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ ہیر، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، مجھ سے بات کرو، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ تحمل سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تم، ایک لفظ جواب آیا۔ واٹ؟ وہ چونکتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اسے ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پرابلم کیا ہے۔ تم نے پوچھا کہ مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے، تو میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا ہے کہ حسام تم ہو میری پریشانی۔ وہ خالی لہجے میں بولی، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کر دور ہوا تاکہ جتنا ہو سکے اتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان حائل کر سکے، لیکن اسے ہرگز نہیں پتہ تھا کہ ہیر اپنے الفاظ سے اسے ایسے اذیت میں مبتلا کرے گی۔ میں چلا جاتا ہوں، جب تمہیں لگے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے مجھے کال کرنا، میں پل میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، اس کے باوجود وہ انتہائی نرمی سے بولا کہ شاید ہیر کو کچھ وقت اکیلا رہنے کی ضرورت ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے تھوڑا چڑچڑا رویہ اختیار کر رہی ہے، مجھے تم سے علیحدگی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا، اس کے اگلے الفاظ نے اس کے پاؤں کو ادھر ہی جکڑا اور اس کی گرفت ہینڈل پر انتہائی سخت ہو گئی۔ ریلیکس حسام، تمہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے کچھ اور کہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑایا اور پھر اچھے سے نارمل ہو کر اس نے ہیر کی جانب دیکھا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم اتنے بھی میرے لیے کوئی خاص نہیں ہو جس سے میں ناراض ہوتی بھی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی، جس پر وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ میرے صبر کی حد مت آزماؤ ہیر، یقین کرو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ صبر کے گھونٹ پیتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا، کیونکہ اس کے الفاظ بالکل کسی چاقو کی طرح سیدھا اس کے دل پہ وار کر رہے تھے۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا حسام وجدان، سنا تم نے؟ دم گھٹتا ہے میرا تمہارے ساتھ، گھٹن ہوتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تمہیں سمجھ آ رہا ہے تم کیا بول رہی ہو؟ یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا، اس لیے پلیز ایسا کچھ مت کہو۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، اس کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگا، میرے قریب مت آنا، مجھے نفرت ہے تم سے، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس سے دور ہوتی ہوئی بولی، اسٹاپ اٹ ہیر، اب بس بھی کر دو، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بس تمہاری یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، تم ایسا کرو مجھے طلاق۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اس کے منہ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا۔
ایک فضول لفظ مزید کہا تو یہاں ہی زمین کھود کے تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولا، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ حسام۔ وہ جو تب سے سرد مہری سے کام لے رہی تھی ایک دم سے سکتے ہوئے اس کے سینے پر پنچ مارنے لگی۔ میری غیر موجودگی میں کچھ تو غلط ہوا ہے جس سے میں انجان ہوں، لیکن جلد پتہ لگوا لوں گا، کیونکہ کل شام تک تو مجھ سے کال پر بات کرتے ہوئے تم بہت خوش تھی، پر آج یہ سب کچھ تو وجہ ہے ہیر۔ اس نے اسے خود کو پنچ مارنے سے نہیں روکا، الٹا اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے بولنے لگا، آئی ہیٹ یو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس سے دور ہو کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر جاتی ہوئی چبھتے لہجے میں بولی، جس پر وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر لمبا سانس کھینچنے لگا۔ ہیر، ایسے سب خراب ہوگا، مجھ سے بات کرو، بتاؤ مجھے۔ اگر باتیں اپنے دل میں رکھو گی تو سب کچھ صحیح ہونے کی بجائے مزید الجھ جائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے لاتے ہوئے بولا، اپنے ہاتھ میرے وجود سے ہٹاؤ حسام، تمہیں مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اس پہ جھک کر شدت بھری گستاخی کرنے لگا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ اس کے سینے پہ مکے برسا کر اسے رکنے کا اشارہ کرنے لگی، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو کچھ لمحوں کے بعد ہیر کو لگا اگر ابھی وہ اس سے دور نہیں ہوا تو وہ یقیناً سانس کی قلت سے یہیں اپنا دم توڑ دے گی۔ مزید کچھ سیکنڈز کے بعد وہ اس سے دور ہوا تو وہ اس کی شرٹ کو چھوڑ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آئندہ یہ بتانے سے پہلے کہ مجھے تمہیں چھونے کا کوئی حق نہیں، یہ پل ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا، ورنہ میں بہت اچھے سے یاد دلاؤں گا کہ کون کون سے حقوق ہیں میرے تم پر۔ وہ اس کے لب کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا جہاں کٹ لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، شرم تو نہیں آتی تمہیں اسٹوپڈ انسان، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ وہ شرم اور غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی اور پھر اسے خود سے دور دھکیل کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ جو میرا ہے اس پر اپنی ہلکی سی مہر لگائی ہے، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ وہ بھی کندھے اچکاتا ہوا کہہ کر بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھنے لگا، جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی سلگتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی تھی، مجھ سے دور رہو حسام، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، جس پر وہ آگے بڑھ کر غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ نہیں آتی مجھے سمجھ، کل تک تم میرے لیے پاگل تھی، آج اچانک سے کیا بدل گیا؟ مجھے تمہارا یہ بچکانہ رویہ نہیں سمجھ آ رہا، سمجھاؤ مجھے اچھے سے، میں سمجھ جاؤں گا۔ وہ جو آگ بگولا ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، آخری والی لائن انتہائی آہستگی سے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو لگاتے ہوئے بولا، مجھ سے دور رہو حسام، کتنی بار بتاؤں تمہاری قربت سے مجھے گھٹن ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی بات اور کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ وہ خوف سے خود میں سمٹنے لگی، کیونکہ اس پل حسام کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ آگ سی تھی جو سب کچھ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، بے شک پھر اس میں سامنے والے کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا زور سے دیوار پر پنچ مار گیا۔ اس کا ہاتھ سیدھا پینٹنگ پر لگا، جس کی وجہ سے اس میں لگا گلاس ٹوٹ کر زمین پہ گرا۔ ہیر، جو اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا وجود تھما۔ اور ہاں، تم نے آج جتنی بار مجھے خود سے دور دھکیلا ہے اس کی گنتی اپنے دماغ میں لازمی رکھنا، فیوچر میں کام آئے گی۔ وہ سرگوشی نما کہہ کے اس سے دور ہو کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جب تک وہ اس کے سحر سے باہر نکل کر ہوش میں آئی، وہ اس کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فرش پر گری خون کی بوندوں سے ٹکرائی تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ اس کے پیچھے اپنے کمرے سے باہر نکلی، مگر اس کا کہیں دور دور تک بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسام، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں پاگل ہو جانا ہے۔ یہ شادی تمہارے لیے زبردستی کی ہے، تم نے صرف مشن کے لیے میرا اعتبار جیتا، پھر اب یہ کیسا پاگل پن تھا؟ جیسے تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے؟ جب میں اپنی منزل سوچ چکی ہوں تو مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پہ گرتے روتے ہوئے کہنے لگی، تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا میں اسے رکھیل رکھنا تو دور کی بات چھونا بھی پسند نہ کروں، تو ظاہری سی بات ہے بیوی کیسے قبول کر لو گے؟ یہ جو کچھ تم نے ابھی کیا ہے یہ بھی یقیناً تمہاری کوئی مائنڈ گیم ہوگی تاکہ میں یہ مشن چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ ماشاءاللہ تمہاری ایکٹنگ بہت اچھی ہے، بہت پکے کھلاڑی ہو، کسی کو بھی تم بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن میں مزید نہیں بنوں گی۔ وہ غصے سے بیڈ پر پڑے کشنز
ज़मीन पर उछालते हुए कहने लगी, जबकि उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल चूमने लगे। या अल्लाह, इस बार दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? पहले भी मैं ऐसे धोखों से गुजरी हूँ, लेकिन इतनी अजियत कभी नहीं हुई जितनी अब की बार हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हर पल जलते अंगारों से गुजर रही हूँ। ये सीने में उठता दर्द कम क्यों नहीं होता? वो रोते हुए अपने दिल को बेदर्दी से रगड़ती हुई बोली, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है और उससे अलहदा होने का ख्याल ही तुम्हें धीरे धीरे नोच रहा है। उसका दिल बुड़बुड़ाया, जिस पर वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। वो भी अल्लाह ने उसे इतना हसीन बनाया है सिर्फ इसी वजह से। उसने खुद की कैफियत को जुटलाना चाहा, मगर डीप डाउन वो भी जानती थी कि वो मोहब्बत तो दूर की बात आहिस्ता आहिस्ता उसके इश्क में गिरफ्तार हो रही है। मेरे पीछे आने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साइम, जो हसाम के बाहर निकलते ही सिक्योरिटी को अलर्ट करने का इशारा करके ड्राइविंग सीट पर बैठा था, हसाम ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर खुद ड्राइविंग सीट संभालते हुए वार्न किया, जिस पर साइम का पूरा वजूद कपकपाया, क्योंकि हसाम के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उसने बहस करने या कोई ऑर्डर याद दिलाने की हिम्मत नहीं की। ओके सर, मैं नहीं आऊँगा, मगर सिक्योरिटी टीम तो आ सकती है क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहती है, उसने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर हसाम की पर्सनालिटी और उसकी आंखों में मौजूद वहशत उसे हल्काने पर मजबूर कर गई। क्या तुम्हें लग रहा है मैं इस मूड में हूँ कि तुम्हारे इन चोंचलों को उठाऊँ? एक भी गार्ड मेरे पीछे आया तो अपने हाथों से उसके दिल में गोली उतारूंगा। आगे खुद सोच लेना, अगर आने का फिर भी मूड हो तो मोस्ट वेलकम। उसके सुलगते लहजे में कहने पर साइम जल्दी से सर झुकाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गया और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था हसाम अपने अल्फाज से नहीं पलटेगा। वैसे भी गुस्से से पागल होते रॉल्स को चैलेंज करना मतलब उनके अंदर के जानवर को जगाकर अपनी कब्र अपने हाथों से खोदना है, जिसकी गलती साइम हरगिज़ नहीं करेगा। इसलिए उसने सिक्योरिटी टीम को वापस मेंशन जाने का हुक्म देकर खुद भी उनके साथ चला गया। वो फुल स्पीड पर गाड़ी चलाता हुआ न्यूयॉर्क से बाहर निकल गया। अपनी मखसूस जगह पर गाड़ी रोक कर वो उसमें से निकलकर बाहर पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया और सामने मौजूद बहती नदी को देखने लगा, जिसकी दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे जो उस नज़ारे को इंतहाई दिलकश बना रहे थे। ये उसकी सीक्रेट जगह थी। जब भी कभी वो परेशान होता या बहुत खुश होता तो लाजमी इस जगह पे आता, क्योंकि यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून उसे मिलता। मगर आज उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल बहुत खाली खाली सा था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि एक लड़की उसका दिल इतनी बेदर्दी से भी तोड़ सकती है, लेकिन वो हैरान नहीं था क्योंकि ये पहले भी तो उसके साथ हो चुका था। बस फ़र्क इतना है, पहली औरत ने उसके अंदर मौजूद हर चीज़ को तोड़ दिया था, जिसे वापस से उसे जोड़ने में 8 साल लग गए थे, जबकि दूसरी औरत हीर ने उसके अंदर से सब कुछ तोड़कर अपने पास ही रख लिया था। उसे इस काबिल भी नहीं छोड़ा था कि वो खुद को वापस से जोड़ सके। अपनी ज़िंदगी में 2 औरतों को अपना आप सौंपा है और दोनों ही। वो दरमियान में ही अल्फाज छोड़कर आसमान की जानिब देखने लगा, जहाँ चिड़ियों का ग्रोह कहीं जा रहा था। उसी पल उसकी तवज्जो हाजिक की कार ने खींची, जो उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी थी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसी की फिक्र है? तुम किसी को बताए बगैर और सिक्योरिटी को साथ लिए बगैर इस पहर यहाँ आगे हो? तुम्हें अपने आसपास खतरे का एहसास है? कोई भी तुम पे हमला करके तुम्हारी जान ले सकता है। कोई पता है कौन सा दुश्मन कहाँ घूम रहा है? हाजिक उसके करीब आकर सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगा। हाँ तो क्या है? इस दुनिया से एक जान कम हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। वो सामने बहते पानी को देखते हुए पुरसकून लहजे में बोला। ओह गॉड, हसाम क्या बकवास कर रहे हो? वो उसका रुख अपनी जानिब करके शौक से बोला। मेरा गपशप लगाने का कोई ख़ास मूड नहीं है, इसलिए अपना मुंह ये बंद करो और घर चलो। वैसे भी मैं जानता हूँ किसे मेरी कितनी फ़िक्र है। वो तल्ख लहजे में कहकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हसाम, हुआ क्या है? तुम ठीक हो? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? हाजिक ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछने लगा, मगर जैसे ही उसकी निगाह उसके हाथ पर गई तो वो उसे पकड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला, जहाँ अब खून जम चुका था। कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, अगर नहीं भी हूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने काम से काम रखो। वो अपना हाथ खींच के कहता उसे अपने रास्ते से हटाकर अपनी गाड़ी में जाके बैठा और फिर उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। हाजिक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसका पीछा करने का इशारा किया और खुद हारे हुए वजूद के साथ अपने बालों में हाथ चलाने लगा। हसाम, आखिर कब तक मुझे यूँ सज़ा दोगे? जब लगता है हम पास आ रहे हैं मेरी उम्मीद बढ़ने लगती है। तुम अचानक से कहीं से आते हो और इस उम्मीद को चकनाचूर कर देते हो। यार मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं मिस करता हूँ तुम्हें। मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक करूँ? वह खुद से बुड़बुड़ाता अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे चला गया। गुड जॉब फहाज, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, बॉस ने उसे सराहते हुए कहा।
اس میں کچھ بھی پلان نہیں تھا، یہ صرف اتفاق ہے کہ شازم کے ساتھ ہیر وہاں چلی گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ باس نے ماتھے پر سلبٹیں چڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں اپنی بیٹی کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ وہ پرتپاک لہجے میں پوچھنے لگے۔ ان دونوں کی اس میں بھلائی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولے۔ واٹ دا ہیل، اس میں کیا بھلائی ہے؟ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وقت بتائے گا، تم بس دیکھتے جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولے جس پر بہاج غصے سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے۔ آئندہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے میری بیٹی کو اذیت پہنچائی تو اسے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، بے شک پھر وہ کوئی بھی ہو۔ میں اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دوں گا۔ فیملی مطلب لائف لائن، اگر اس پہ آنچ آئی تو سب تباہ ہوگا، وہ سلگتے لہجے میں بولے۔ اڈاپٹڈ ہے، دو لفظی جواب آیا۔ واٹ؟ تمہاری بیٹی؟ تو پھر باپ باپ ہی ہوتا ہے، اڈاپٹڈ ہو یا بایولوجیکل ہو۔ آئندہ آزما کے دیکھ لینا، وہ وارن کرتا کال بند کر کے۔ ٹھا گولی چلنے کی آواز مینشن کی چار دیواری میں گونجی تھی۔ حسام خالی نظروں سے اپنے پاؤں میں پڑی لاش کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی گن پاس کھڑے گارڈ کو پکڑا دی، جبکہ خود اس کے ہاتھ سے گیلا ٹاول پکڑ کر اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے پاس ہی کرسی پہ پڑا اپنا کوٹ پہنا اور آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہاں سے پوری شان و شوکت کے ساتھ ایسے نکل گیا جیسے یہاں اس بیسمنٹ میں کچھ منٹ پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسام، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں اسے زندہ رکھنے کو کہا تھا، بتائے بتا کے سچ نکلوانے کا وہ ہمارا آخری ہتھیار ہے، پھر یہ کیوں کیا؟ وہ جیسے ہی وجدان صاحب کے آفس میں داخل ہوا، اس کے کانوں سے ان کی سنجیدہ آواز ٹکرائی۔ اوہ، جتنی تیزی سے نیوز یہاں پہنچتی ہے میرا نہیں خیال اتنی تیزی سے BBC والوں کے پاس بھی پہنچتی ہوگی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میرے پاس تمہارے مذاق کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے سیدھا مدعے پہ آؤ اور یہ سب کرنے کی وجہ بتاؤ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولے۔ میں نے پتہ لگوا لیا ہے باس کے مینشن پر کس نے حملہ کروایا تھا، تو پھر تم نے اس آدمی کو جان سے کیوں مار دیا؟ کیا پتہ ہم لوگ اس سے کوئی اور انفارمیشن بھی نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ مینشن پر حملہ ریکارڈ ایگنیشیو نے کروایا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹی انفارمیشن دیکھ کر ہم دونوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہ رہا تھا تاکہ اس کا فائدہ تھرڈ پارٹی جس نے سچ مچ حملہ کروایا ہے وہ اٹھا سکے۔ ان کے پوچھنے پر وہ تحمل سے بولا، اگر وہ سچ کہہ رہا ہو تو پھر؟ وجدان صاحب جانتے تھے کہ باس کے مینشن پر حملہ کروانے کے پیچھے ایگنیشیو کی فیملی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے صاحبزادے کی سوچ کو پرکھ رہے تھے کہ آخر وہ چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ ایگنیشیو کی فیملی کا ممبر ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے منہ سے ان کے خلاف ایک لفظ نہ نکالتا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے پالتو کتے بہت زیادہ وفادار ہیں، مر جائیں گے مگر اپنے لیڈر کا نام نہیں بتائیں گے۔ بے شک مجھے ریکارڈ پسند نہیں ہے اور میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ اپنے آدمیوں کی ہر صورت میں حفاظت کرے گا۔ اگر یہ آدمی اس کا ہوتا تو وہ لازمی اسے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے پیچھے جو اس کا لیڈر ہے اسے یقیناً صرف اپنے آپ سے مطلب ہے، اپنے آدمیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے الفاظ کی گہرائی پر وہ کافی امپریس ہوئے۔ اور تمہارے اندازے کے مطابق اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگے۔ جس نے یہ حملہ کروایا ہے اس نے ڈائریکٹ ہم لوگوں کو وارننگ بھیجی ہے، اس نے ہم تک یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ آرام سے ہمارے گھروں پہ حملہ کر کے سکون سے وہاں سے بچ کر نکل بھی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں غلط انفارمیشن دے کر ہمارے آس پاس کے دشمن بھی بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اسی کوشش میں اس کے آدمی نے ایگنیشیو کا نام لیا، کیونکہ ہماری اس فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں جو انسان حملہ کروا رہا ہے وہ ہم لوگوں سے اچھی طرح واقف ہے، اگر نہیں تو یہ ہمارا کوئی نیا یا پرانا دشمن ہے جس کا ہماری فیملی نے کافی گہرا نقصان کیا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا یہ حملہ برازیل کے لوگوں کی جانب سے ہوا ہوگا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، کیونکہ بات کے دوران اس آدمی کا لہجہ برازیلیوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ حسام نے سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ آدمی نہ برازیل سے ہے اور نہ ہی USA سے۔ ان کا لہجہ، بات چیت کا انداز مختلف تھا۔ کوئی عام انسان اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی گہرائی میں جا کر سنے تو اسے بول چال میں بالکل ہلکا سا فرق سمجھ میں آئے گا۔ ان لوگوں نے اپنی اصلی پہچان کو چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، لیکن ہم سے نہیں چھپا پائے، اور سورسز سے خبر بھی ملی تھی کہ ہم پر رشیا والے حملہ کرنے والے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس پر اتنا غور نہیں کیا، پر اب لگ رہا ہے یہ یقیناً رشیا سے ہی ہوں گے۔ وہ آج پینسل کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہوئے تفصیل سے بتانے لگے، اس کا مطلب ہم پہ حملہ بیرون ملک سے ہوا ہے، یعنی رشیا میں بھی ہمارے دشمن موجود ہیں۔
वो اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہم ایسا کہہ نہیں سکتے، پہلے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن نکلوانی ہوگی۔ ہاں تو بھیڑ کس بات کا ہے، نکلوائیں یا پھر اس بات کا انتظار ہے وہ دوبارہ ہم پہ کب حملہ کریں؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے آدمی وہاں بھیج دیے ہیں جو سارے معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد جلد انفارمیشن میرے پاس بھیج دیں گے، پھر ہم اس کے حساب سے ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ حسام، اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو، نہ ہی اس پر کبھی پیٹھ پیچھے سے وار کرو، روشنی میں لا کر سب کے سامنے سر عام اسے تباہ کرو، اسی میں جیت ہوتی ہے میری جان، اور دیکھنا یہی میں بہت جلد کروں گا۔ جانتا ہوں بابا، جو مزہ سینے میں خنجر چلانے سے ہے پشت میں مارنے میں کہاں، یہی سبق تو بچپن سے سیکھتے آئے ہیں اور الحمدللہ اس سے لطف بھی بہت اٹھایا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے پھر اب میں چلتا ہوں، اس معاملے کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ آئے مجھے دیتے رہیے گا، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے پاپا نے مینشن میں آج ایک میٹنگ رکھی ہے، بس وہی اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں اس میٹنگ کی اصل وجہ کیا ہے، کس بارے میں ہے؟ وہ اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، وہ تو میٹنگ اٹینڈ کر کے ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ اس کے چہرے سے سمجھ گئے تھے کہ ان کا لاڈلا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ گڈ لک، ویسے یہ عجیب بات ہے، باس نے آج 2 میٹنگز رکھی ہیں۔ وہ اپنے الفاظ پر دباؤ دیتے ہوئے بولے، 2 میٹنگز؟ صبح میں تم سب بچوں کے ساتھ اور شام میں ہم بڑوں کے ساتھ۔ یقیناً انہوں نے جو تم لوگوں کو کہنا ہے اسی کے بارے میں ہم سے بعد میں بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے جو سیکرٹ آج تک ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا وہ اب سامنے آ جائے گا، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، مجھے کیا پتا بابا، یہ تو بڑے بابا ہی بتا سکتے ہیں، ویسے بھی ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ وہ ان سے آنکھیں ملائے بغیر بولا، جس پہ انہوں نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلایا۔ حسام وجدان جانتا ہے سیکرٹس کیسے رکھتے ہیں، بے شک سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ زبان نہیں کھولے گا، اگر وہ الفاظ سے کھیلیں گے تو وہ بھی انہی کی مدد سے انہیں ہرائے گا۔ یہ 5 دن اس کے لیے کسی جہنم نما زندگی سے کم نہیں تھے۔ اسے جب لگتا اس نے اپنے دل کے سب ٹکڑے اکٹھے کر کے جوڑ لیے ہیں، اسی پل اسے اپنا دل واپس سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ملتا۔ اس کا حال تو بالکل یوں تھا، تجھے پانے کی ضد تھی، اب بلانے کا خواب ہے، نہ ضد پوری ہوئی اور نہ ہی خواب۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب واپس سے پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن پہلے جیسا ہونے کے لیے بھی تو نہ اب اس کے پاس اس کی پرانی 2 بیسٹ فرینڈز تھیں اور نہ پہلے جیسا دل و دماغ تھا۔ ہر چیز تو اسے چھین لی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے ایموشنز پر بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آنکھیں وہ جو اس پہ رحم کو دیکھنے کو ترستی، دل وہ جو اس پہ حس کے نام پہ دھڑکتا، زبان وہ جو اس کا پتھر دل کا نام لیے بنا نہ تھکتی، دماغ وہ جو اس ظالم کی سوچوں سے ایک پل بھی رہائی نہ دیتا، کان وہ جو اس کی آواز سننے کو تڑپتے۔ مختصراً یہ کہ اس ایک شخص نے اسے سر تاپاؤں برباد کر کے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی، واپس سے خود کے لیے لڑنا تھا، اس دنیا کو بتانا تھا کہ جتنی بے رحمی سے مجھے توڑو گے اتنی ہمت سے میں طوفان بن کر تمہارا مقابلہ کروں گی۔ بس یہی حوصلہ اور ہمت اکٹھا کر کے آج وہ میٹنگ پہ جا رہی تھی۔ گڈ مارننگ گڑیا، آئمہ بیگ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے محبت سے کہا۔ مارننگ آنٹی۔ ان کی محبت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرائے، کیونکہ پچھلے سبھی دنوں انہوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ بلیک فیملی نے اس کی خدمت کرنے اور پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی محبتوں میں بھی اسے پتہ نہیں کیوں ایک شخص نہیں بھولتا تھا، بلکہ اس کی محبت اس شخص کے لیے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی، جس کی شکایت آج کل وہ مسلسل روزانہ نمازوں کے دوران اللہ سے کرتی۔ کیسی ہے میری جان کی اب طبیعت؟ پچھلے دنوں سے روزانہ ان کی جانب سے کیا جانے والا سوال پوچھا گیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اپنا رٹا رٹایا سا جواب دیا، کیونکہ وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، جس پر وہ سانس کھینچ کے رہ گئیں۔ وہ ماں تھیں، اپنے بچے کی تکلیف اور اس کا جھوٹ کیسے نہ پکڑتیں، لیکن انہوں نے بات کو زیادہ نہیں کریدا اور ہاں میں سر ہلا کر اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھنے لگیں، پھر اس سے اپنی نگاہ ہٹا کر خود بھی ناشتہ کرنے لگیں۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے کیونکہ میٹنگ شارپ 10:30 ہے۔ شاذم نے اپنی ماما کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو کر ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی اس میٹنگ کا پارٹ ہو؟ ہیڈ نے دھڑکتے دل سے پوچھا اور مختلف اقسام کے خیال اس کے دماغ پر چھانے لگے، جیسا کہ وہ بھی حسام اور اشال کی طرح اس کے مشن کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، اور شاید وہ لوگ بھی مشن کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ اتنے پیار سے رہ رہے تھے۔ خوف سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی، کیونکہ مزید دھوکہ سہنے کی سکت اس میں بالکل نہیں تھی۔ ہاں کل باس نے کال کر کے میٹنگ کے بارے میں انفارم کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس کے جواب پر ہیڈ نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ وہ ٹیشو پیپر سے اپنے ہاتھ صاف کر کے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب لے جاتے ہوئے بولی۔
वो दोनों मेंशन में पहुंचे तो एक गार्ड उन दोनों को एक बड़े से मीटिंग रूम में ले गया, जहां दाखिल होते ही हीर की मुलाकात हंसती मुस्कुराती इशाल से हुई। वो उसे देखते ही उसकी जानिब लपकी और उसे अपनी बाहों में छुपा गई, जबकि हीर अपनी जगह पर मुंजमद हुई, उसके आसार को महसूस करने लगी। जब हीर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ तो इशाल परेशानी से उससे दूर हो गई। तुम ठीक हो? इशाल फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच के रह गई। इस सवाल से वह पहले ही बहुत तंग थी, ऊपर से इशाल का यही सवाल करना सोने पर सुहागा का काम था। उसकी झूठी फिक्र पर हीर का दिल किया उसके मुंह पर जोर से पंच दे मारे और उसे कहे कि मेरे सामने अपना यह ड्रामा अब बंद भी कर दो, और उससे ये भी पूछे क्या ये एक घटिया मिशन तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है जिसके लिए तुमने दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते का मजाक बना के रख दिया है? कैसी लग रही हूँ तुम्हें मैं? उसने अपने सीने पे बाजू बांधते हुए तल्ख लहजे में पूछा। आखिर हुआ क्या है? वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से पूछने लगी, जिस पे हीर ने उसके हाथ अपने कंधों से झटक दिए और उससे 2 कदम दूर हुई, जबकि इशाल शौक से उसकी तरफ देखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, वह तंजिया मुस्कुरा कर कहती अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई, जबकि इशाल भी अपनी हैरत पर काबू पाकर एक कुर्सी पर जाके बैठ गई। ठीक 10:30 बजे बॉस मीटिंग रूम में दाखिल हुए। उनकी आमद पर सब एहतराम से खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने हेड चेयर संभाल कर उन सबको बैठने का इशारा किया तो वो लोग भी अपनी अपनी कुर्सियां संभाल गए। हीर ने नज़र घुमाकर उस रूम में मौजूद लोगों की जानिब देखा, जहां बिल्कुल सामने ऑन, एरिक और नबान बैठे हुए थे। नबान के चेहरे से वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसे भी शाजिम की तरह कुछ भी नहीं पता। बॉस के बिल्कुल लेफ्ट जानिब हसाम बैठा हुआ था, जो कुछ मिनट्स पहले ही आया था। उसकी मौजूदगी ही उसके ज़ख्मों को उधेड़ने और दिल की धड़कनों को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। वो बगैर पलकें झपकाए उसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर सर्द मोहरी थी, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस थी जो हीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बॉस ने बोलना शुरू किया तो वो भी अपना सर झटक कर उससे अपनी निगाह हटाकर बॉस की बात पर ध्यान देने लगी। आज की मीटिंग एक ख़ास मकसद के लिए रखी गई है। मैं आप सबको एक जॉब सौंपने वाला हूँ। मुझे यकीन है वो तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे, इसलिए बगैर देर किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सोर्सेज से खबर मिली है कि रशिया से एक माफिया फैमिली हमें अपना टारगेट बनाने का सोच रही है, और ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि आलियान-दी है, जो लास्ट अटैक मेंशन पर हुआ है। हमें लगता है ये भी उन लोगों की जानिब से ही हुआ है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हों तो मैंने उनके मेन बॉस से रब्ता करके हम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को ठंडे करने का सोचा, और जिसके लिए मैंने बच्चों को एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र करने का मशवरा दिया, जिसके नताइज में अब वहाँ से बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने जाएंगे। ओह, तो आपका मतलब है हम लोग उनकी आमद पर उनसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम सब सिर्फ उनसे प्यार मोहब्बत से रहें, यही चाहते हो आप हमसे? हसाम की गुस्से से भरपूर आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि वो इसी टॉपिक पर अपने बाबा से बात करके आ रहा था। जब उन दोनों भाइयों को ही शक है इस सब के पीछे वही लोग हैं, तो इस पर कोई कड़ा एक्शन लें। ये सब क्या है? तुम हमेशा इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हो हसाम? उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जो आग बगोला हो रहा था। मैं बेसब्रा नहीं हो रहा सर, बस और भी बहुत से काम हैं जिन्हें मुझे जल्द मुकम्मल करना है। उन्हें ज़्यादा देर पेंडिंग पर नहीं छोड़ सकता। हीर सोच रही थी अब बॉस हसाम का दिमाग ठिकाने लगाएंगे जो दरमियान में इतना बोल रहा है, मगर उल्टा उसे बॉस की स्माइल देखकर हैरत हुई जो वो उसको देखते हुए कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने दोनों फैमिलीज़ के दरमियान स्कॉलरशिप की डील की है। वो अपने मुल्क से सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे मुल्क में भेजेंगे और बदले में हम भी अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। जब मैंने कहा हमारी बेस्ट, तो मतलब तुम सब जो यहाँ इस रूम में मौजूद हो। तुम लोग जब वहाँ पहुँचोगे तब असली मिशन शुरू होगा। मुझे 101% यकीन है कि वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। उसमें कुछ तो ऐसा है जो फ्यूचर में हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा। बस वही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने हासिल करनी है। मुख्तसरन तुम लोगों का यही मिशन है, उस यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर उस डाटे को हासिल करना, बस। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या इसे मुकम्मल करने के लिए हम सब का एक ही जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है? शाजिम ने हैरत से पूछा, क्योंकि अगर इतना मामूली सा काम था तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं जानता हूँ
تم لوگوں کو یہ مشن بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ سیکنڈز میں آسان سے خطرناک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا خطرہ صرف اس انفارمیشن پر منحصر ہے جو کہ کمپیوٹر میں قید ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو چیزیں بعض ٹائم ہمیں آسان لگتی ہیں، اصلی خطرہ وہی اپنے اندر چھپائے ہوئے رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھنا۔ اب آتے ہیں پلان کی طرف۔ وہ سب کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگے، حسام، اشال، شازم، اوند اور نبان، تم سب لوگ ہماری طرف سے گئے ہوئے ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی طرح ریاکٹ کرو گے، اور تم سب کا وہاں یہ فائنل ایئر ہوگا۔ ان سب کو انفارم کر کے وہ اپنی بلوئش آنکھوں سے ہیر کی جانب دیکھنے لگے۔ اس مشن کی کامیابی کا دار و مدار صرف تم پہ ہے مس ہیر۔ تم باقی بچوں کی طرح ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ ایک نئی طالب علم کے طور پر وہاں ایڈمیشن لوگی۔ تمہارا تعلق انتہائی امیر گھرانے سے ہوگا، اس لیے تم بگڑی ہوئی امیر زادی کی طرح ہی وہاں اپنا رویہ رکھو گی، جان بوجھ کر اسٹوڈنٹس کو تنگ کرو گی، ٹیچرز کے ساتھ پنگے لو گی، جس کے نتیجے میں تمہارا پرنسپل کے آفس میں کافی آنا جانا ہوگا۔ بچوں کو اس لیول تک ٹارچر کرو گی کہ تمہاری شکایت لازمی پرنسپل کے آفس تک پہنچے۔ وہ اسے اس کا کردار سمجھاتے ہوئے بولے، جس پہ ہیر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آپشنز کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر وہ اس کردار کو نبھا لے تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے صرف اپنی مرضی کی مالک بن سکتی ہے، جو دل چاہے وہ کہہ اور کر سکتی ہے۔ اوکے، میں بگڑی ہوئی امیر زادی بننے کے لیے تیار ہوں، جو آئے روز مشکلات پیدا کرے گی۔ وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس لیے باس کی طرف دیکھتی ہوئی پر اعتماد لہجے میں بولی، نہیں، ہیر ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ میرا نہیں خیال یہ اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس طرح وہ ہر پل لوگوں کی توجہ کا مرکزی بنی رہا کرے گی، جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اسے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ باس ہیر کی بات سے مطمئن ہو کر کہتے، حسام کی دو ٹوک آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی، اگر میں نارمل بچوں کی طرح رویہ رکھوں گی تو پرنسپل کے آفس میں کیسے جاؤں گی؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ حسام وجدان، اس بار میں وکٹم نہیں بنوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اس بار قوانین میرے ہوں گے، کسی اور کے نہیں، اس لیے برائے مہربانی میرے کام میں آپ مداخلت نہ کریں، اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ پرتپش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا ہوں، اس لیے فیوچر میں ہونے والے نقصان سے بچانے کا بھی ابھی سے ایڈوانس مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چبا کے بولا، میرا نہیں خیال میں نے آپ سے مشورہ مانگا تھا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولی، جس پر جہاں زیب صاحب کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ انہیں اپنے کیے ہوئے کام کا اثر نمایاں دکھ رہا تھا۔ تو میڈم، آپ کو دیا کس نے ہے؟ میرے خیال میں ہیڈ کرسی پر بیٹھے سر سے مخاطب تھا۔ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، دونوں چپ کر جاؤ، اب دونوں کی ہی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ اس سے پہلے ہی اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی، باس کی آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ تم لوگوں کا پتہ چل گیا ہے تم لوگوں کا کیا کردار ہے، اب آتے ہیں تم لوگوں کی شناخت کی طرف۔ حسام اور باقی سب اپنی اصلی پہچان ہی سب کو بتائیں گے، جبکہ ہیر، تمہارا نام ہیلینا ایوانیو، جس کا تعلق یوکرین میں موجود نامی گرامی امیر فیملی سے ہے۔ تم بار بار فیل ہو رہی ہو، جس سے تنگ آ کر تمہارے والدین نے تمہیں رشیا کی یونی میں پڑھنے بھیجا ہے۔ وہاں جا کر تم کچھ لڑکیوں سے دوستی کرو گی تاکہ تم پر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تم ہر پل حسام اور باقی سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو گی۔ ہمارا ٹیکنیکل سٹاف تم سب کو مائنر سائز کے ایئر پیس دے گا، جو آپ لوگ دن رات ہر وقت اپنے کانوں میں لگائے رکھو گے۔ اور تم لوگوں کو وہاں بولنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لوگ انگلش زبان کا استعمال کرتے ہیں، جو آپ سب کی ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کوئی سوال؟ آپ کو نہیں لگتا اس پلان میں ابھی بھی کچھ کمی ہے؟ کیونکہ تالیہ ہیر کے بارے میں سب جانتی ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اس یونی کی طالبہ ہے۔ حاذق نے تجسس سے پوچھا، جو کہ باس کی رائٹ جانب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، جس کا میں نے حل نکال لیا ہے۔ اسے اس کے انکل کے پاس فرانس میں بھجوا دیا گیا ہے، اگلے سمر تک وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے بے فکر رہو، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حاذق کا اس سب میں کیا کردار ہے؟ میرا نہیں خیال اس کی پرسنالٹی کو واپس سے اسٹوڈنٹ کا کردار سوٹ نہیں کرے گا۔ اشال نے اس کی عمر کو نشانہ بنا کر تنگ کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کزن، مجھے طالب علم کا کردار نہیں جچے گا، اس لیے ابھی اس وقت تم اپنے میتھ کے پروفیسر سے بات کر رہی ہو، جو تمہارے نیکسٹ ایئر تک رہیں گے۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، یہ ناانصافی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی پروفیسر بننا ہے، میری اسٹڈی بھی مکمل ہو گئی ہے لاسٹ ایئر۔ اشال نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، ٹافی ہے نا، آپ کو بھی دے دی جائے۔
حاذق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی، جیسے کہ اشال میں چاہتا ہوں ایک سمجھدار اسٹوڈنٹ بھی ہو، میں نہیں چاہتا سارے سر پھرے ہوں اور آخر میں سچویشن گرم ہو جائے تو ان کو پرسکون کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ان حالات میں تم بہتر آئیڈیاز نکال کر سچویشن سنبھال سکتی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جہاں زیب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اس میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات تم لوگوں کی رہائش گاہ کے بارے میں۔ حسام اور باقی سب لوگ وہاں موجود ہمارے ولا میں رہیں گے، جبکہ ہیر تم یونی کی جانب سے دیے گئے ہاسٹل میں رہو گی۔ باس اپنے پلان سے ان کو روبرو کروانے لگے، جبکہ حسام کو ان کی بات بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اپنے الفاظ سے ان کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے فی الحال کے لیے خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ 2 ہفتوں کے بعد تم سب لوگ رشیا کے لیے فلائی کرو گے، جبکہ ہیر تم ان سب سے علیحدہ ہمارے پرائیویٹ جیٹ پر جاؤ گی۔ کوئی سوال؟ انہوں نے آخر میں ان سب کو بھی اپنی رائے دینے کا موقع دیا۔ جب کسی کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا تو انہیں گڈ لک کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ اشال کو بھی اپنے پاپا سے ملنا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہیر نے دل میں لاکھ بار شکر ادا کیا کہ اس نے واپس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بیٹھ کر آفس میں موجود خوبصورت پینٹنگ کا معائنہ کرنے لگی، ساتھ شازم کے فارغ ہونے کا انتظار، جو کہ حاذق کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کیا ہم دونوں اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ حسام نے اس کے قریب آ کر پوچھا، جو پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ضرور، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولی، جس کی حسام کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور اپنے گارڈن سائڈ میں لے گیا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو سراہتی نظروں سے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ وہاں سے نظر ہٹا کر آئی برو اچکاتے ہوئے بولی۔ مطلب ہے تو پوچھ رہا ہوں، میں بولا۔ کیسے گزرے آخری 5 دن؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس میں پہلے جیسی رونق کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو جیسے پچھلے دنوں ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہمارا تعلق بہت خوشگوار ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا ہوا ہے ہمارے درمیان؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے ہر آگے کی جانب بڑھتے قدم کے ساتھ پیچھے قدم لینے لگی۔ بس تمہارا پچھلے دنوں تھوڑا دماغ خراب ہو گیا تھا، مجھے لگا شاید اب تک ٹھکانے آ گیا ہوگا۔ کیوں نہیں آیا؟ جب وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تو وہ اس کے دونوں اطراف اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حسام وجدان، وہ کندھے اچکاتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، حسام اس کی گردن کی جانب جھک کر اپنا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ وہ شوق سے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی، کیونکہ اسے اس پل حسام سے ایسی بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ مجھ سے دور رہو۔ جب اس کی قربت برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ نم آنکھوں سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ جیسا بھی تھا مگر اس کا عشق تھا، اس کی نزدیکی اس کی سانسوں کو بے ترتیب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اسی احساس کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ ہیر، مجھے اس بے رخی کی وجہ بتاؤ، آئی پرامس سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنے لبوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ہیر، اب مت پگھلنا پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ، وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ اتنی کیئر صرف مشن کے لیے ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ بڑبڑایا، جس پر اس نے ہوش میں آ کر مکمل زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا، جس پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے دھتکارا جانا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ٹھیک کرو گے؟ ہیر نے کہہ کر خشک سا کہا لگا۔ حسام وجدان، مجھے تمہاری یہ شکل ہی نہیں دیکھنی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں وہ اس کے الفاظ پر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایکچولی نا میرا دل بھر گیا ہے تم سے، تمہیں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے، اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، وہ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کہتے ہیں انسان کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا بعد میں اس میں سننے کی برداشت ہو میری جان۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے پھنکارا، جس پر وہ اسے تکلیف سے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ باہر ہی نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھا ہے کبھی خود کی طرف انسانی شکل میں بھیڑیے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے گرائی، جہاں وہ اس کی گردن کو دبوچے ہوئے تھا۔ اور ایسا کون بنا رہا ہے مجھے؟ وہ اس کی گردن کو چھوڑ کر اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ درد سے کراہ اٹھی۔ تم ہیر پولارڈ، تم؟ ایسا نہیں ہوں میں جو مجھے تم بنا رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو چھوڑ کر بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے تو کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر یہ الزام کیوں؟
وہ افسوس سے نہ میں سر ہلا کر بغیر اسے کوئی جواب دیے اس سے دور جانے لگی جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو چومنے لگے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی اس سے دور ہوئی ہوگی کہ پشت سے وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کوئی بات ٹارچر کر رہی ہے، اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا جبکہ وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ وہ اپنی گرفت سخت کر گیا۔ حسام، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا مگر وہ اس کو پلٹ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ تکلیف دہ الفاظ استعمال کر کے ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو اذیت دیں گے اور کچھ نہیں، اس لیے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں۔ لیکن ہیٹ، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں ورنہ سب برباد ہو جاتا ہے، اور میں ہمارا رشتہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس لیے وقت لو، جب بہتر سمجھو مجھ سے بات کرنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو سکے کیونکہ وہ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ بات کرنے کو ہے ہی نہیں حسام، تم بس اپنے رستے اور میں اپنے رستے، وہ ضدی لہجے میں بولی جس پر وہ سانس کھینچ کے رہ گیا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو یہ آنسو کیوں ہیں آنکھوں میں؟ وہ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے رخسانوں پر گرتے آنسو چن کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آنسو نہیں ہے، صرف پانی ہے، یہاں اتنی گرد و غبار ہے کچھ آنکھوں میں چلا گیا ہوگا، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی جس پر وہ نہ میں سر ہلا کے اپنے ہاتھ سے اس کے گال سہلانے لگا۔ کچھ سیکنڈز ایسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اس سے دور ہوئی تاکہ جلد سے جلد شازم کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکل سکے کیونکہ اگر وہ حسام کے آس پاس رہی تو بہت جلد اس کا دل اور دماغ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو نا، 2 ہفتوں کے بعد ہم لوگ رشیا چلے جائیں گے، وہاں ہم دونوں کی ملاقات نئے لوگوں سے ہوگی، ادھر سب کچھ نیا ہوگا جس کے چلتے ہم دونوں زیادہ تر مل نہیں پائیں گے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا جبکہ وہ اس کے الفاظ کے سحر میں کھوئے ہوئے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں ڈوبنے لگی جو بہت منفرد تھی۔ ایسی نگاہیں اس نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے سب بتائے اور اسے پوچھے، کیا پتہ حسام سچ میں اس کے ساتھ صرف مشن کے لیے نہ ہو، کیا پتہ سچ میں وہ اسے دل سے چاہنے لگا ہو۔ یہ مشن بہت زیادہ خطرناک ہے اور تم مجھ سے اور اشال سے بات ہی نہیں کر رہی ہو، اور تم جانتی ہو اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم سب کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم یہ مشن ہار جائیں گے۔ وہ جو اس سے پوچھنے کے لیے اپنے لب کھولنے والی تھی، حسام کی مشن کے لیے اتنی فکر دیکھ کر اس کا دل واپس سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مطلب ابھی بھی یہ انسان بس اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ مشن فیل نہ ہو جائے۔ او گاڈ ہیٹ، تم کتنی بے وقوف ہو، اسے تمہاری نہیں صرف مشن کی فکر ہے، اور تم کیا سوچ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چاہنے لگا ہو؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور اس کے چہرے کو بلر ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگی کیونکہ آنسوؤں کی وجہ سے اسے اس کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ہیٹ، کچھ بولو گی؟ کیوں رو رہی ہو اب؟ حسام نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا اور ساتھ ہی اپنے لب اس کے سر پہ رکھ دیے جس پر ہیٹ کا پورا وجود کپ کپایا۔ ایک پل کو تو اس کا دل چاہا اس جھوٹ میں ہی اپنی ساری زندگی بسر کر دے لیکن وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنی فیلنگز کا مذاق بننے دے، اس لیے وہ آہستگی سے اس کے حصار سے نکل کر دور ہوئی اور لمبا سانس کھینچنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس مشن میں میرا امپورٹنٹ کردار ہے، میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا یا جو میرا دل چاہے گا۔ اس میں مجھے تمہاری یا اشال کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر رہو حسام، میں اپنا کام بخوبی کروں گی۔ اگر مجھے غلطی سے کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی تو میرے پاس شازم ہے جو کہ میرا بھائی ہے اور وہاں موجود سب لوگوں سے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، میں اس سے لے لوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا جبکہ اس کا دل منمنایا کیونکہ اس کے دل میں ہی نہیں بلکہ روم روم میں صرف حسام ہی تھا۔ اچھا مذاق ہے، تم بھی جانتی ہو تمہارے دل و دماغ پر صرف میرا راج ہے، لیکن تم مانو گی نہیں۔ خیر، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے دماغ میں جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اسے نکال کے باہر پھینک دو کیونکہ میں تم سے کہیں دور نہیں جانے والا، نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے دماغ میں صرف غلط فہمی کے اندھیرے ہیں، انہیں صاف کر کے مجھے محسوس کرو تو تمہیں پتہ چلے گا تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ اس سنجیدگی سے بولا جس پر وہ کڑواہٹ کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ ہاں پتہ ہے، یہ خاص ہونا صرف مشن کی حد تک ہے، وہ تلخی سے زیر لب دل ہی دل میں بولی۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو مجھے جانا ہے، شازم میرا ویٹ کر رہا ہوگا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بول کر بغیر اس کا جواب سنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج تمہیں میری قدر نہیں ہے لیکن ایک دن ہوگی، اور خیال رکھنا میری جان، تب تک دیر نہ ہو جائے، وہ اسے جاتا ہوا دیکھتے بولا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می
and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.